بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کے اندر نماز با جماعت میں صفوں کی ترتیب کا حکم۔ اگر بیت اللہ شریف میں نماز با جماعت ادا کی جائے تو امام اور مقتدیوں کے مقام اور صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے کل 7 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے 6 جائز اور 1 ناجائز ہے۔ تفصیل یہ ہے: نمبر 1، امام دیوار کی طرف پشت کر کے اور مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو اور سب مقتدیوں کا رخ امام کی طرف ہو۔ نمبر 2، امام دیوار کی طرف رخ کرے اور سب مقتدی اس کے بالمقابل دوسری دیوار کی طرف رخ کرے، گویا کہ امام کی پشت مقتدیوں کی پشت کی طرف اور مقتدیوں کی پشت امام کی پشت کی طرف ہو۔ نمبر 3، مقتدیوں کا رخ امام کی پشت کی طرف ہو، جیسا کہ عام جماعت میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، سب مقتدی امام کے پہلو با پہلو کھڑے ہوں۔ نمبر 5، مقتدیوں کا رخ امام کے دائیں بائیں پہلو کی طرف ہو۔ نمبر 6، امام کا رخ مقتدیوں کے پہلو کی طرف ہو۔ مذکورہ سب صورتوں میں جماعت درست ہے، اس لیے کہ خاص اس رخ میں جس کی طرف امام نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مقتدی اس رخ میں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ بقیہ مقتدیوں کا رخ دوسری جانب ہے جو ممنوع نہیں۔ نمبر 7، اور اگر امام کا رخ مقتدیوں کی پشت کی طرف ہو تو ان مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خاص اسی رخ میں امام سے آگے واقع ہو رہے ہیں۔ مسجد حرام میں امام سے آگے اس رخ میں نماز پڑھنے کا حکم۔ مسجد حرام میں امام جس جانب امامت کر رہا ہو، اس رخ میں امام سے آگے نماز پڑھنے والوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ دوسرے رخ میں اگر بالکل کعبہ مشرفہ کی دیوار کے قریب نماز پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آج کل ناواقفیت کی وجہ سے مسجد حرام میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ امام صاحب دھوپ کے وقت یا زیادہ بھیڑ کی وجہ سے یا نماز تراویح میں رکن یمانی اور حجر اسود کے بالمقابل مقبرہ یعنی شیشے والے کمرے کے نیچے نماز پڑھاتے ہیں، اور بہت سے حضرات اسی جانب آگے مطاف میں نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام کی جگہ دیکھ کر ہی وہاں نماز کی نیت باندھنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے نماز ہی صحیح نہ ہو۔ نیز حرم شریف کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ امام جب پیچھے کھڑا ہو تو اس سے آگے رکاوٹ وغیرہ لگا کر نماز پڑھنے سے روکے، تاکہ لوگوں کی نمازیں فاسد نہ ہو، جیسا کہ کم بھیڑ کے زمانے میں اور تراویح کے دوران یہ انتظام کیا جاتا ہے۔